وہ سردیوں کی ایک شام تھی جب آخری ٹرین ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر آ کر رکی تھی۔ ٹرین سے اترنے والے مسافروں میں ایک بوڑھی عورت جس کے ساتھ ایک جوان لڑکی تھی جس کی عمر اندازاً 20 یا 22 سال ہوگی، اور 2 چھوٹے بچے تھے۔ ان کے چہروں کی تھکن بتا رہی تھی کہ وہ لمبے سفر سے آئی ہے۔ بوڑھی عورت نے کسی کلی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا، اور جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اشارے سے مجھے اپنی طرف بلایا۔ جب میں پاس گیا تو وہ کہنے لگی، ہمارا سامان گاڑی کے ڈبے سے اتار کر ریلوے اسٹیشن کے باہر تک پہنچا دو۔ چنانچہ مزدوری طے کر کے ان کا سامان ریلوے اسٹیشن تک لے آیا۔ انہوں نے اپنے گھر جانے کے لیے ایک ٹیکسی کرائی۔ ٹیکسی کا ڈرائیور ایک انتہائی بوڑھا شخص تھا۔ میں نے ان کا سامان اس ٹیکسی میں رکھ لیا۔ جب وہ چلنے لگی تو بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا ایسا ہے کہ تم ہمارے ساتھ آ جاؤ اور یہ سارا سامان ٹیکسی سے اتار کر ہمارے گھر تک پہنچا دینا، کیونکہ یہ ڈرائیور بہت کمزور اور ضعیف ہے۔ میں تمہیں اس کام کے الگ سے پیسے دوں گی۔ اب چونکہ اس کے بعد اور کوئی ٹرین نہیں آنی تھی اور ویسے بھی میں نے اپنے ٹھکانے پر جانا تھا، تو سوچا چلو 4 پیسے اور مل جائیں گے، اس میں کیا حرج ہے۔ میں نے حامی بھر لی اور ان کے ساتھ ٹیکسی میں سوار ہو گیا۔ کوئی 20 یا 25 منٹ کی مسافت کے بعد ان کا گھر آ گیا۔ میں نے سارا سامان ٹیکسی سے اتار کر نیچے رکھا اور ٹیکسی والا اپنا کرایہ لے کر چلا گیا۔ بوڑھی عورت نے گیٹ کا تالا کھولا تو آگے سیڑھیاں اوپر جا رہی تھی۔ چنانچہ ان کے اوپر جانے کے بعد ایک ایک کر کے میں نے ان کا سارا سامان اوپر پہنچا دیا۔ جبکہ ان کا سارا سامان ان کے کمرے تک پہنچا دیا اور واپسی کی اجازت چاہی تو بوڑھی عورت نے میرا شکریہ ادا کیا اور بڑی شفقت اور پیار سے کہا، اگر تمہیں جلدی نہ ہو تو ہمارا ایک اور کام کر دو گے؟ ماں جی آپ بتائیے کیا کام ہے؟ ماں جی نے مجھے کچھ روپیے دیے اور کہنے لگی، بیٹا گھر میں ہر چیز ختم ہے، ہمیں بھوک لگی ہے، تم ایسا کرو ہوٹل سے کھانا، دودھ اور کسی دکان سے چینی پتی اور میڈیکل اسٹور سے میری یہ دوائیں لا دو تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ میں نے ان کی مجبوری کو دل سے محسوس کیا تھا۔ خاموشی سے پیسے لے کر پیدل بازار گیا اور ان کی مطلوبہ اشیاء لے کر واپس آ گیا، مگر 3-4 میڈیکل اسٹور پر جانے کے بعد بھی ان کی ایک میڈیسن نہ ملی۔ جب میں کھانا، دودھ، چینی پتی وغیرہ ان کو دے کر واپس جانے لگا تو ماں جی نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹا تمہارا بہت بہت شکریہ۔ میں نے کہا، ماں جی مجھے بیٹا بھی کہہ رہی ہیں اور شکریہ بھی ادا کر رہی ہیں۔ اس پر ماں جی نے کہا، اچھا بیٹا اب کھانا کھا کر جانا۔ میں نے انکار کیا تو ماں جی نے اصرار کے ساتھ کہا کہ مجھے ماں بھی کہتے ہو اور ماں کی بات سے انکار بھی کر رہے ہو، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ چنانچہ میں کھانے کے لیے رک گیا۔ اصل میں مجھے بھی بھوک لگی تھی۔ ماں جی نے اس جوان لڑکی جس کا نام مبشرہ تھا اسے کہا، بیٹی یہ لو کھانا اور برتن میں ڈال کر لے آؤ۔ چنانچہ ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا، پھر مبشرہ چائے بنا کر لے آئی۔ میں نے نوٹ کیا کہ مبشرہ کے چہرے پر اداسی اور ویرانی تھی۔ میں جتنی دیر وہاں رہا مبشرہ بالکل خاموش رہی اور اس سے کوئی بات نہ کی۔ چائے پی کر میں وہاں سے آ گیا اور ماں جی سے کہا کہ آپ کی جو دوائی نہیں ملی کل وہ بڑے بازار کے میڈیکل اسٹور سے آپ کو لا دوں گی۔ چنانچہ اگلے روز میں ماں جی کی دوائی لے کر ان کے گھر گیا تو بہت ترپاک طریقے سے ملی۔ میں ماں جی کے پاس ان کے کمرے میں بیٹھ گیا تو انہوں نے مبشرہ کو آواز دی کہ چائے بنا کر لے آؤ۔ مبشرہ 2 کپ چائے دے کر اپنے بچوں کو دودھ پلانے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے باتوں باتوں میں ماں جی سے مبشرہ کے بارے میں پوچھا کہ مبشرہ آپ کی بہو ہے؟ ماں جی نے بتایا کہ یہ ان کی بیٹی ہے۔ 4 سال پہلے اس کی شادی حیدرآباد میں کی تھی۔ اس کا خاوند بہت اچھا تھا، مگر 6 ماہ پہلے اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ مبشرہ کی عدت جیسے ہی پوری ہوئی تھی اس کے سسرال والوں نے اپنی نظریں پھیر لی اور مجھے پیغام بھیجا کہ وہ بہت غریب ہیں، مبشرہ اور اس کے 2 بچوں کو نہیں پال سکتے، اس لیے آ کر اپنی بیٹی کو لے جاؤ۔ میں 5 دن پہلے حیدرآباد گئی تھی اور کل اس کو ساتھ لے کر آئی ہوں۔ مبشرہ بیچاری بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی ہے، اس کا اب میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ مبشرہ کے چہرے پر خوبصورتی کے ساتھ معصومیت اور سادگی تھی۔ پھر ماں جی نے مجھ سے میرے بارے میں پوچھا تو میں نے ان کو اپنے بارے میں بتانا شروع کیا تو مبشرہ بھی آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے بتایا کہ میرے والدین بچپن میں ہی ایک حادثے میں انتقال کر گئے تھے اور میرے چچا مجھے اپنے گھر لے گئے۔ میری چچی چونکہ ستیلی تھی اس لیے وہ ایک اچھی عورت نہ تھی۔ چچا سارا دن کھیتوں میں کھیتی باڑی میں مصروف رہتا جبکہ میں اسکول سے واپس آنے کے بعد بھینسوں کی دیکھ بھال کرتا۔ اس کے علاوہ دیگر کام بھی میرے ذمہ تھے۔ چچی شاہدہ مجھ پر خوب حکم چلاتے جبکہ ان کے اپنے 2 بچے تھے
اور انہیں وہ شہزادوں کی طرح رکھتی تھی۔ بات بات پر چچی شاہدہ مجھے گالی دیتی اور میری کسی بھی معمولی غلطی پر مجھے بہت مارتی تھی۔ میں نے انہی حالات میں میڈل کا امتحان اچھے نمبروں میں پاس کر لیا۔ اب میں آگے پڑھنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ ایک روز کھیتوں میں ہل چلاتے ہوئے چچا کو سانپ نے ڈس لیا، جس سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ چچا کی موت کے بعد میری زندگی انتہائی دشوار ہو گئی۔ آگے بڑھنے کا خواب چکنا چور ہو گیا اور ایک روز چچی نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں گاؤں سے شہر جانے والے راستے پر چل پڑا۔ شہر آ کر میں نے بہت دھکے کھائے اور بالآخر ریلوے اسٹیشن پر کلی بن گیا۔ میری داستان سن کر ماجی اور مبشرہ کافی رنجیدہ ہوئی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ میرا ان کے گھر آنا جانا شروع ہو گیا۔ میں نے ماجی کو سگی ماں کا درجہ دیا اور میں ان کے کافی کام کر دیا کرتا تھا۔ میں نے مبشرہ کو ہمیشہ عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا۔ میں جب بھی ان کے گھر جاتا تو مبشرہ کے بچوں کے لیے بسکٹ، چاکلیٹ وغیرہ لے کر جاتا تھا کہ یہ 3 بچے ہیں تو وہ یہ چیزیں لے کر خوش ہوتے اور میری آمد کے منتظر رہتے۔ اب مبشرہ بھی مجھ سے 2-4 باتیں کر لیتی تھی۔ ایک دن باتوں باتوں میں مبشرہ نے مجھ سے کہا، منیب کوئی مستقل اور بہتر اپنے کام کا ذریعہ بناؤ۔ میں سنجیدگی سے مبشرہ کی اس بات پر غور کرنے لگا۔ مجھے ریلوے اسٹیشن پر کلی کا کام کرتے 5 سال ہو گئے تھے۔ میری عمر اب 19 سال ہو گئی تھی۔ ایک دن مجھے پتہ چلا کہ محکمہ ریلوے میں چپڑاسی کی کچھ اسامیاں خالی ہیں اور بھرتی کے لیے اشتہار آیا ہوا ہے۔ میں نے اللہ کا نام لے کر درخواست جمع کرا دی اور تھوڑی بھاگ دوڑ کے بعد اپنا مڈل کا سرٹیفکیٹ بھی نکلوا لیا اور اپنا شناختی کارڈ بھی بنوا لیا۔ کافی سارے امیدواروں نے درخواستیں جمع کروائی تھیں اور یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ MNA، MPA اور وزیروں کی سفارشیں بھی چل رہی ہیں۔ اس وجہ سے میں مایوس ہو گیا کیونکہ میرے پاس تو کوئی سفارش نہیں تھی۔ ریلوے کے جس افسر نے بھرتی کرنی تھی ان کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ ان کو اپنے باپ سے بہت پیار تھا اور 2 یا 3 ماہ پہلے ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا۔ وہ اپنے والد کو یاد کر کے بہت روتے تھے۔ میں نے کسی نہ کسی طرح ان کے بارے میں معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ اس افسر کے والد صاحب ان کے آبائی شہر کے ایک قبرستان میں دفن ہیں۔ چنانچہ اگلے دن میں نے ان کے آبائی شہر گیا۔ زیادہ دور نہیں تھا اور قبرستان جا کر ان کی قبر تلاش کی اور فاتحہ پڑھنے کے بعد واپس آ گیا۔ 2 دن بعد بھرتی کے لیے انٹرویو شروع ہو گیا۔ جب انٹرویو کے لیے میری باری آئی تو میں نے جا کر اس افسر کو بڑے ادب سے سلام کیا اور اپنے جیب سے ایک پڑیا نکال کر ان کی ٹیبل پر رکھ دی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا سر یہ میری سفارش ہے، جس پر وہ بولے کہ کیا مطلب، اس میں کیا ہے؟ سر آپ ایک بار کھول کر دیکھیں۔ انہوں نے پڑیا کھول کر دیکھی تو اس میں تھوڑی سی مٹی تھی۔ وہ حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگے اور پوچھنے لگے کہ یہ سب کیا ہے، یہ کیسی مٹی ہے؟ سر یہ آپ کے والد محترم کی قبر کی مٹی ہے اور یہی میری سفارش ہے۔ آپ کے والد صاحب کا 3 ماہ پہلے انتقال ہوا ہے تو میں نے ان کی قبر سے مٹی لے کر آیا ہوں۔ آپ اس مٹی کو میری سفارش سمجھے۔ اس پر اس افسر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر میں نے ان کو ساری نشانیاں بتائی تو وہ چند لمحوں کے لیے سوچ میں پڑ گئے اور کہنے لگے، مسٹر منیب مجھے اپنے والد صاحب سے بے حد پیار تھا۔ میں نے پوری زندگی ان کی ہر بات مانی ہے، کبھی کسی بات سے انکار نہیں کیا۔ تم ان کی قبر کی مٹی بطور سفارش لے کر آئے ہو تو میں اس سفارش کو قبول کرتا ہوں اور تمہیں اس مٹی کے صدقے بھرتی کرتا ہوں۔ بس تم خاموشی سے جاؤ اور کسی سے اس بات کا تذکرہ نہ کرنا۔ چند دنوں بعد مجھے نوکری کا لیٹر مل گیا۔ میں بہت خوش ہوا اور اس افسر کے گھر جا کر ان کا شکریہ ادا کیا۔ آج مجھے بہت بڑی خوشی ملی تھی مگر میری اس خوشی کو منانے والا میرا اپنا کوئی نہ تھا۔ میں اسی وقت بازار گیا، ماں جی کے لیے ایک سوٹ، مبشرہ کے لیے ایک شال، بچوں کے لیے کھلونے اور مٹھائی کا ڈبہ لیا اور سیدھا ماں جی کے گھر چلا گیا اور ان کو بتایا کہ مجھے سرکاری پکی نوکری مل گئی ہے، جس پر ماں جی نے مجھے بہت پیار کیا، مبارکباد کے ساتھ ڈھیروں دعائیں دی۔ پھر مبشرہ نے بھی مجھے مبارکباد دی۔ جب میں نے ماں جی کو سوٹ اور مبشرہ کو شال دی تو مبشرہ بہت خوش ہوئی۔ ماں جی نے کہا بیٹا اس تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا ماں جی میرا آپ کے سوا اور کون ہے؟ آپ کو اپنی ماں کہتا ہوں تو بیٹا ہونے کے ناطے نوکری ملنے کی خوشی میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ پھر میں نے نائب قاصد کی ڈیوٹی شروع کر دی۔ میں اپنے فرائض ذمہ داری سے سر انجام دیتا، سب کی عزت کرتا۔ میرا آنا جانا ماں جی اور مبشرہ کے گھر جاری رہا۔ اب میں نے محسوس کیا کہ میں جب بھی ان کے گھر جاتا تو مبشرہ کے چہرے پر رونق اور چمک سی آ جاتی اور وہ خوش ہو جاتی۔ ایک دن میں نے ان کے گھر گیا اور ماں کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ مبشرہ چائے اور کچھ لوازمات لے کر آئی
آ گئی اور ہماری باتوں میں شامل ہو گئی۔ اس نے مجھے مخاطب کر کے کہا، منیب اگر میں کچھ کہوں تو میری بات مانو گے؟ میں نے کہا اگر ماننے والی ہوئی تو ضرور مانوں گا۔ مبشرہ نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں ہر حال میں اس کی بات مانوں گا۔ مبشرہ نے کہا، منیب آپ کو نائب قاصد کی نوکری مل گئی ہے تو کیا ساری زندگی نائب قاصد ہی رہو گے؟ میں اس کی بات سن کر خاموش رہا۔ پھر مبشرہ نے کہا، آپ 8 جماعتیں پاس ہو تو ایسا کرو، نوکری کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ میٹرک کی تیاری کر، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو پڑھا بھی دوں گی۔ ماں جی نے بھی مبشرہ کی اس بات کی تائید کی اور مجھے بھی یہ بات صحیح لگی۔ ماں جی اور مبشرہ کے اصرار اور زور دینے پر میں نے میٹرک کی کتابیں لے کر امتحان کی تیاری شروع کر دی۔ اب میں روزانہ مبشرہ کے پاس ٹیوشن پڑھنے جاتا اور 1 سال بعد اچھے نمبروں سے میں نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا۔ مجھے تو جو خوشی ہوئی سو ہوئی، مگر خاص طور مبشرہ کے چہرے پر جو خوشی تھی وہ دیکھنے لائق۔ اسی طرح مبشرہ نے مجھے FA کی تیاری کروانا شروع کروا دی، کیونکہ وہ ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ اس نے MA اسلامیات کیا ہوا تھا۔ میں ایک دن ماں جی کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو اس روز ماں جی بہت سنجیدہ تھی۔ کہنے لگی کہ منیب بیٹا، بات یہ ہے کہ میں اب بہت بوڑھی ہو گئی ہوں، کئی بیماریوں میں مبتلا ہوں، کوئی پتہ نہیں کہ کب اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ میں سوچتی ہوں کہ میرے بعد میری جوان بیوہ بیٹی اور یتیم نوازوں کا کیا بنے گا۔ مبشرہ میری اکلوتی اولاد ہے، یہ گھر بھی کرائے کا ہے۔ میرے خاوند سرکاری ملازم تھے تو دوران سفر ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی وفات کے بعد پینشن مل رہی ہے جس سے گزر بسر ہو رہا ہے۔ میرے مرنے کے بعد یہ پینشن بھی بند ہو جائے گی تو مبشرہ بے آسرا ہو جائے گی۔ یہی سوچ مجھے رات دن کھائے جا رہی ہے۔ ماں جی کی بات 100% درست تھی۔ پھر ماں جی نے مجھ سے کہا کہ منیب بیٹا، میں تمہیں اپنا بیٹا بنانا چاہتی ہوں۔ میری دلی خواہش ہے کہ تم مبشرہ سے نکاح کر لو، کیونکہ تم بہت اچھے ہو، شریف ہو، خوش اخلاق ہو، تمہارا کردار بہت اچھا ہے۔ تم سے اچھا انسان مجھے نہیں مل سکتا جو مبشرہ کا سہارا بن سکے۔ تم مبشرہ کو اپنا لو۔ گویا مبشرہ مجھ سے 4-5 سال بڑی تھی، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سچ بات یہ ہے کہ مبشرہ بھی مجھے اچھی لگتی تھی۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ شرم و حیا کا پیکر اور با کردار تھی کہ دونوں بچے مجھ سے بہت مانوس ہو گئے تھے، میری آمد پر خوش ہوتے تھے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مبشرہ مجھے پسند کرتی تھی۔ ماں جی کی بات ہر لحاظ سے معقول تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے ماں جی سے کہا کہ آپ کو ماں کا درجہ دیتا ہوں تو مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ اماں جی بہت خوش ہوئی اور میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور ڈھیروں دعائیں دیں۔ بس پھر کیا تھا، 1 مہینے بعد میرا نکاح مبشرہ سے ہو گیا۔ میں نے بھی اسی مکان میں رہائش رکھ لی جس میں ماجد اور مبشرہ رہ رہی تھی۔ 2 کمروں پر مشتمل مکان تھا۔ مبشرہ بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی۔ اس کے کہنے اور زور دینے پر میں نے بھی 5 وقت کی نماز ادا کرنا شروع کر دی تھی۔ قریبی مسجد میں نماز عصر کے بعد مولوی صاحب سے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا اور میں اپنی پوری تنخواہ اور دیگر الائنس لا کر مبشرہ کے ہاتھ پر رکھ دیتا تھا، جس سے وہ نہ صرف پورا گھر خوش اسلوبی سے چلا رہی تھی بلکہ ہر ماہ کچھ نہ کچھ بچت بھی کر لیتی۔ اسی طرح 1.5 سال کا عرصہ بیت گیا۔ اللہ پاک نے اپنی رحمت سے نوازا۔ مبشرہ نے مجھے ایک پیاری سی بیٹی کا خوبصورت تحفہ دیا۔ میں پوری محنت سے FA کی تیاری کر رہا تھا۔ پھر اللہ رب العزت کی مہربانی اور کرم سے FA کا امتحان شاندار نمبروں سے پاس کر لیا۔ مبشرہ تو خوشی سے نہال تھی۔ اسی اثناء میں محکمہ ریلوے میں سینئر کلرک کی خالی اسامیوں میں بھرتی کا اشتہار آیا تو میں نے پھر اپلائی کر دیا۔ ماں جی اور مبشرہ میری کامیابی کے لیے دن رات دعائیں مانگتی۔ میں نے تحریری امتحان اور انٹرویو دیا تو اللہ کے فضل و کرم سے میرٹ پر میری سلیکشن بطور سینئر کلرک ہو گئی۔ جس روز میں اپنا اپائنٹمنٹ لے کر گھر آیا تو مبشرہ کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ پھر ماں بیٹی نے شکرانے کے نفل ادا کیے اور سینئر کلرک کی جاب دوسرے شہر میں لگی جہاں جا کر میں نے ڈیوٹی جوائن کر لی۔ اب میں ہفتے بعد گھر آتا تھا۔ مجھے سینئر کلرک کی پوسٹ پر کام کرتے ہوئے 6 ماہ ہو گئے تھے۔ ایک ویکنڈ پر میں گھر آیا تو ماں جی کی طبیعت بہت خراب تھی۔ فوراً ان کو لے کر ہسپتال چلا گیا جہاں ان کو داخل کر لیا گیا اور علاج شروع ہو گیا، مگر 2 دن بعد ماں جی اپنے خال کی حقیقت سے جا ملی۔ ماں جی کی وفات کے بعد مبشرہ بالکل اکیلی ہو گئی تو میں نے کچھ دنوں کی چھٹی لے لی اور پھر اپنے پوسٹنگ والے شہر آیا اور اپنے افسران سے ملا اور ان کو اپنے حالات بتائے اور ریلوے کالونی میں کوارٹر کے لیے درخواست دے دی۔ تنخواہ کم تھی۔ اگر کوئی پرائیویٹ مکان کرائے پر لیتا تو اس کا کرایہ بہت زیادہ ہوتا جو کہ میں ادا نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ نے کرم کیا اور ریلوے کی طرف سے مجھے کوارٹر مل گیا۔ میں اگلے ہی روز مبشرہ اور بچوں کے ساتھ سامان لے آیا اور کوارٹر میں رہائش شروع کر دی۔ پھر ڈیوٹی کے ساتھ میں نے BA کی تیاری بھی شروع کر دی۔ اس بار بھی اللہ نے اپنے خاص فضل سے نوازا
اور میں نے BA کا امتحان بھی اچھے نمبروں سے پاس کر لیا۔ اسی طرح MA کا امتحان بھی پاس کر لیا۔ مبشرہ نے قدم قدم پر میرا بھرپور ساتھ دیا۔ میں ڈیوٹی سے گھر آتا تو دوپہر کا کھانا تیار ملتا، پھر میں کوچنگ سینٹر چلا جاتا، وہاں سے رات 8 بجے واپسی ہوتی۔ مبشرہ نے کبھی مجھے ڈسٹرب نہیں کیا، گھر کا سارا راشن اور خود لے کر آتی، بچوں کو اسکول چھوڑ کر آتی اور خود ہی اسکول سے لے کر آتی، گھر کا سارا کام خود کرتی۔ وہ کہتی منیب بس آپ توجہ سے اپنی پڑھائی کرو۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے آرام و سکون سے MA کر لیا۔ ماؤ سال گزرتے ہوئے رہے، اللہ نے 2 بچے اور عطا کر دیے۔ اسی طرح ہمارے 5 بچے ہو گئے۔ میں نے محکمانہ پروموشن امتحان بھی پاس کر لیا تھا، مجھے سپرنٹینڈنٹ کے عہدے پر ترقی مل گئی تھی۔ اسی طرح میں نے مزید کچھ کورسز کیے اور محکمانہ امتحان دینے کا فیصلہ کیا، اور پھر وہ وقت آ گیا کہ پاک پروردگار کے کرم اور اس کی عطا سے میں گریڈ 17 کا آفیسر بن گیا۔ اب مجھے آفیسرز کالونی میں بہت بڑا بنگلہ الاٹ کر دیا گیا، تو اسی طرح ہم بنگلے میں شفٹ ہو گئے۔ سرکاری گاڑی بھی مل گئی۔ مبشرہ بہت خوش تھی، وہ ہر دم رب کا شکر بجا لاتی، اور سچ تو یہ ہے کہ آج میں جس مقام پر تھا وہ صرف مبشرہ کی وجہ سے ہی تھا۔ اگر مبشرہ مجھے مزید پڑھنے کا مشورہ نہ دیتی تو آج تک شاید میں نائب قاصد ہی ہوتا، مگر مبشرہ کا اصرار اور لگن، ساتھ ساتھ دعائیں کرنا اور ہر ممکن تعاون سے ہی مجھے یہ مقام مرتبہ ملا تھا۔ ایک دن میں دفتر سے گھر آیا تو مبشرہ نے کہا کہ آج ایک بے سہارا عورت کسی کوٹھی میں کام تلاش کرنے کے لیے آئی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ ہماری کوٹھی میں تو سرکاری طور پر کام کرنے والے ملازمین ہیں، لہٰذا ہمیں کسی کام کرنے والی ماسی کی ضرورت نہیں۔ تو وہ رونے لگی اور خدا کے واسطے دینے لگی کہ مجھے کہیں رکھوا دے، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میں نے اسے شام کو بلایا ہے، آپ اسے کسی کے یہاں گھر کے کام کاج کی ملازمت دلوا دیں، وہ بیچاری بہت دکھی اور مجبور ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ دوپہر کا کھانا کھا کر میں سو گیا تو عصر کی نماز کے وقت مجھے مبشرہ نے جگایا کہ نماز ادا کر لی، اور وہ بے سہارا عورت آئی ہے، اس سے بھی مل لیں۔ جب نماز ادا کر کے لاؤنج میں آیا تو وہ عورت بیٹھی مبشرہ سے باتیں کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں اس کے قریب آیا تو اسے دیکھ کر ایک دم ٹھٹک گیا اور حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں، میری چچی شاہدہ تھی۔ اور میں نے تیز اور تنگ لہجے میں کہا کہ کیا کوئی کسر رہ گئی تھی جو پوری کرنے آئی ہو؟ وہ حیرت اور پریشانی سے میرا منہ دیکھے جا رہی تھی۔ مبشرہ نے مداخلت کی اور مجھ سے پوچھا منیب کیا آپ اس عورت کو جانتے ہیں؟ ہاں مبشرہ، یہی وہ عورت ہے چچی شاہدہ، جس کے ظلم و ستم میں سہتا رہا اور اسی نے مجھے میرے چچا کے گھر سے مار مار کر نکالا تھا۔ اب چچی شاہدہ نے بھی مجھے پہچان لیا تھا اور وہ رونے لگی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ میں نے کہا چچی چلی جاؤ، اب مجھ میں اور سکت نہیں ہے تمہارے ظلم سہنے کی۔ میں نے تنزن پوچھا کہ کدھر گئے وہ تمہارے لاڈلے شہزادے بیٹے جن کی وجہ سے تم مجھے روز مارتی تھی اور آخر میں گھر سے نکال ہی دیا تھا۔ چچی شاہدہ روتے اور سسکتے ہوئے بولی منیب بیٹا، ان دونوں کی وجہ سے ہی تو میں آج در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں۔ میں نے ان دونوں کو عیش و عشرت سے پال پوس کر بڑا کیا اور بڑے ہو کر انہوں نے مجھ پر ہی ظلم و ستم کرنے شروع کر دیے، جس طرح میں تم پر کرتی تھی، اور آخر کار انہوں نے مجھے ٹھوکریں مار مار کر گھر سے نکال دیا۔ اتنا بتا کر چچی شاہدہ زور و قطار رونے لگی تو مبشرہ نے اٹھ کر چچی شاہدہ کو حوصلہ دیا کہ چچی آپ بالکل نہ گھبرائیے، منیب بھی تو آپ کا بیٹا ہی ہے۔ چچی شاہدہ کی داستان سن کر میرے دل کو چوٹ لگی اور دکھ ہوا۔ چچی شاہدہ کی حالت بہت خستہ تھی۔ مبشرہ نے ان کو ساتھ لیا اور جا کر اپنا ایک استری کیا ہوا سوٹ نکال کر دیا کہ پہلے آپ نہا دھو کر کپڑے تبدیل کر لیں، میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں۔ مبشرہ کچن میں چائے رکھ کر باہر لان میں آ گئی۔ میں گمسم بیٹھا تھا، مبشرہ میرے ساتھ بیٹھ گئی اور کہنے لگی منیب میری بات سنیے۔ کہنے لگی آپ چچی شاہدہ سے کوئی سخت بات نہیں کریں گے، وہ بیچاری پہلے بھی لٹی پٹی دکھوں کی ماری ہے، بے سہارا ہے۔ اچھوں کے ساتھ تو سبھی اچھے ہوتے ہیں، مگر انسانی عظمت تو یہ ہے کہ برے کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرو۔ منیب آپ بھی چچی کو شاہدہ کو معاف کر دیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں تو ایک لحاظ سے چچی شاہدہ آپ کی محسن ہے۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا کہ وہ کس طرح؟ بشرا کہنے لگی ذرا سوچئے، اگر چچی شاہدہ آپ کو گھر سے نہ نکالتی تو آپ آج تک گاؤں میں بھینسوں کو ہی رکھوالی کر رہے ہوتے۔ آپ کا شہر آنا اور پھر تعلیم حاصل کر کے
बड़ा अफसर बन जाना और मेरी खुश किस्मती या मेरी किसी नेकी का सिला कि आप मेरे खामिद हैं। अल्लाह पाक ने हमें बहुत नवाजा है। मुबशरा की हकायक पर मबनी बातें मेरे दिल को छू गई तो शुक्राने के तौर पर मेरी आंखों में आंसू आ गए। इसी असना में चची शाहिदा कपड़े बदल कर बाहर लॉन में आ गई। मुबशरा उनके लिए चाय और लवाजमात लेकर आई तो मैंने आगे बढ़कर चची शाहिदा के आगे अपना सर झुकाया तो इन्होंने मेरा सर चूम कर प्यार से हाथ फेरा और फिर वो मुझे अपने गले लगाकर रोने लगी। मैंने चची को चुप करवाया और कहा, बस आप नहीं रोना, अब आप अपने बेटे के घर आ गई हैं। आप मेरी माँ हैं और ये आपकी बहू है और सब आपके पोते पोतियाँ हैं। उस वक्त चची शाहिदा अपने पोते पोतियों को प्यार करने लगी और उनकी आंखों में तशक्कुर के आंसू थे। जब मुबशरा अपनी दिल फरेब मुस्कुराहट के साथ मुझे देख रही थी, इसी तरह हम सब हंसी खुशी रह रहे हैं और एक अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हैं।